السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک مومن کو، سچا پکا جو مومن ہوگا، اس کو گناہ کرنے میں کبھی مزہ نہیں آئے گا، کبھی گناہ کرنے میں اس کو مزہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے۔ اور روحانی، جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماری کے لیے ہمیں علماء اور اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھنا ہوگا۔ جس طرح ایک کھجلی زدے کو کھجلی ہوتی ہے تو اس کو مزہ آتا ہے کھجانے میں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھجانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، آپ دوا کر دو، آپ علاج کر دو اس کا، لیکن آ رہا اس کو مزہ۔ اسی طرح کسی نوجوان کو اگر گناہ کرنے میں، لڑکیوں سے بات کرنے میں، نامحرموں سے مخلوط ہونے میں، ملنے میں اگر مزہ آ رہا ہے تو سمجھیے کہ اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے اندر دین کی تڑپ نہیں ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ جسمانی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، اور اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے اور بزرگان دین کی صحبت میں رہے، علماء کرام کی صحبت میں رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اس سے تمہارا علاج ہوگا، روحانی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہم ہرگز نہیں بن سکتے، بالکل ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے ایک قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ اللہ والوں کی علامتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کو سچے دل سے فالو کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور توبہ طائب کر لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے دوست کو ہی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم اللہ والوں ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اتنا تو ہوگا، ہمارا علاج ہو جائے گا، ہم گناہوں کے دلدل سے، زناکاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچ جائیں گے۔ اگزامپل، آپ اللہ والے کے ساتھ رہیں، آپ اللہ والے نہیں بن بھی سکتے ہیں، پھر بھی آپ صحیح راستے پر ہوں گے۔ کس طرح؟ پونے سے اگر ممبئی کے لیے ٹرین چلائی جائے، ہر چیز کی سہولت اس کے اندر ہے، اے سی ٹرین ہے، اس کے اندر اے سی ڈبے ہیں، اور ڈبوں کے اندر آفیسرز لوگ، ایم پی ایم ایل ایز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے ایک گھٹیا قسم کا جنرل ڈبہ لگا ہوا ہے، اور اس میں غریب مسکین لوگ ہیں۔ تو جب یہ ٹرین ممبئی پہنچے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سڑے ہوئے ڈبے میں جو غریب لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں پہنچ پائیں گے، وہ بھی پہنچیں گے وہاں۔ اس لیے اولیاء اللہ جہاں پہنچیں گے، اولیاء اللہ کے صحبت میں رہ کر اور علماء کی صحبت میں رہ کر آپ بھی وہاں تک پہنچ جائیں گے، اگرچہ درجے میں کم ہوں گے۔ یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے